جی السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں۔ مجھے یقین کریں کہ میری اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں کہ آپ لوگ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کریں گے۔ یقین کریں کہ مجھ پہ میں بہت تھینکفل ہوں کہ آپ لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اور ایکچولی یہ جو میرا پلیٹ فارم میں نے جو چوز کیا ہے نا، یہ اس میں نہ تو میں نے کسی کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کوئی مجھے اس کا ایکسٹرا بینیفٹ دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جسٹ صرف اور صرف ایز اے صدقہ جاریہ جو میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ میری فرینڈز ہیں، میری کولیگز ہیں، اپنے ملک سے دوسرے ملک میں آتی ہیں اور ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے، یہ سب جو بھی چیزیں ہیں میں یہ اپنی جرنی آپ لوگوں کے ساتھ ایک قسم کی شیئر کر رہی ہوں۔ جو چیزیں میں نے فیس کی ہیں نا، وہ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آج مجھے اتنا اچھا لگا ہے نا کہ مجھے میری پروفیشن سے ریلیٹڈ لڑکیوں نے بھی میسیجز ڈالے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بھی میں انشاءاللہ جلدی ان پہ بھی ویڈیوز بناؤں گی اور میں انشاءاللہ ان کو بھی گائیڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ان کو میری ہیلپ کی نیڈ ہے میں ان کو وے آؤٹ ضرور بتاؤں گی۔ اور بٹ کچھ لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں جابس کے لیے۔ میرا کسی سے کوئی لنک نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی ویزاز ہیں یا میرے پاس کوئی جاب اپرچونیٹیز ہیں۔ ہاں میں ویز بتا سکتی ہوں، لیکن مجھے ابھی تک میں کسی بھی ایجنسی کو کوئی ریکمنڈیشن نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اور نہ میرا کسی کے ساتھ کوئی اس چیز کا کوئی کنسرن ہے، ٹھیک ہے۔ آج جو میں اب آپ لوگوں کے ساتھ جو جرنی میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں شیئر کی تھی کہ 2008 میں آئی اور کس طرح سے میرے ساتھ ہوا، کہاں پہ مطلب ایم او ایس نے مجھے کیسے اسائن کر دیا، آگے مجھے کیا کیا فیس کیا، مطلب میں اتنی زیادہ اپسیٹ تھی کیونکہ ہمارے لیے جو ہے نا، جو ہمارا پروفیشن ہے اس میں مطلب بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس ٹائم جب میں آئی تھی میرا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کا ایکسپیرینس تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں تو اپنے بڑا وہ سیٹسفائیڈ تھی کہ جی مجھے میرے ایکسپیرینس کے بھی ہاف پہ جو ہے مجھے سلیکشن دیں گے، ٹھیک ہے۔ بٹ میرے ساتھ تو ہو گیا ٹوٹلی اپوزٹ۔ اب جب مجھے انہوں نے کہا جی آپ کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ریڈی ہے، یو ہیو ٹو گو ناؤ۔ اچھا جی، ڈرائیور آ گیا، ڈرائیور کہتا جی چلیں اب ہم نے جانا ہے جہاں آپ کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے تو آپ نے وہاں پہ رپورٹ کرنا ہے۔ اچھا، اب الباحہ جو مین سٹی تھا وہاں سے لے کے بلجوریشی میں میری فرسٹ اپائنٹمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو بلجوریشی کا ٹریول جو تھا میرے خیال میں آلموسٹ 45 to 1 hour کا تو ہوگا، اتنا کو تو تھا۔ کین یو بلیو وہ جتنا ٹریول تھا نا میں روتی جا رہی تھی، اور میرا بس نہیں تھا چل رہا کہ میں کسی طرح سے واپس چلی جاؤں۔ مجھے سمجھ نہیں تھی آ رہی، نہ میرے پاس کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا۔ ابھی تو ہمارے پاس اتنے زیادہ فیسلٹیز ہیں، انٹرنیٹ ہے، ایئرپورٹ سے ہم سم بائی کر لیتے ہیں اور امیجیٹلی ہم لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں۔ اور تب اتنی فیسلٹیز نہیں تھیں، مطلب نیٹ بھی جو تھا نا وہ بھی بہت مشکل سے ملتا تھا، جیسے مطلب سم والا سین نہیں تھا ہوتا، تب وہ ہوتا تھا لینڈ لائن ہوتا تھا، اور ایک ہاسٹل میں بندی نے لگوایا اور بندہ وہاں سے لیتا تھا، مطلب یہ آگے کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ جب میں وہاں سے آئی، پورا رستہ میں اتنی پریشان آئی، پھر مجھے جوائننگ دی۔ میں جب وہاں پہنچی انہوں نے کہا جی پچھلے 25 سال میں آپ پہلی پاکستانی ہیں جو اس ہاسپٹل میں آئی ہیں، اور پورا ہاسپٹل جو تھا اس میں ہم 2 لوگ مسلم تھے۔ آہستہ آہستہ پتہ چلا جی صرف 2 لوگ مسلم ہیں، باقی سب ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، بٹ 2 لوگ ہیں، اور میں پاکستانی، وہ ایک فلپینو۔ خیر جوائننگ دے دی۔ پہلے انہوں نے مجھے ڈالا جی میل فلور پہ، 2 لوگ ہوتے تھے، ایک میل نرس ہوتا تھا، ایک فیمیل نرس ہوتی تھی۔ اور میرا وہاں پہ جب میں نے ڈیوٹی سٹارٹ کر دی تو جناب میں تو لوگوں کو دیکھ کے پریشان، ان کے بیہیویئرز، کیونکہ میں نے اپنے پریویس پاکستان کے ایکسپیرینس کے ساتھ جو وہ بھی آہستہ آہستہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، میں نے وہاں پہ سنا ہوا تھا جی ایسے پیشنٹس بڑے اگریسو ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وہ لوگ تو اس طرح سے کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، مار بھی دیتے ہیں، گلے بھی دبا دیتے ہیں۔ ہوا ایسا انسیڈنس ایک ہمارے مینٹل ہاسپٹل میں ہماری ایک کولیگ کے ساتھ، تو خیر پارٹ آف جاب۔
لیکن اس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹریننگ نہیں دی جاتی ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں جا رہی ہیں تو آپ کو یہ ٹریننگ دی جائے گی. نہیں, اٹ واز ٹوٹلی بلائنڈ اینڈ نیو ایکسپیرئنس فار می. اینی ویز آہستہ آہستہ خیر وہاں پہ اب لینگویج بیریئر بھی تھا. وہ لوگ تو سر ٹوٹل کنورزیشن ہمارے ساتھ عربک میں کرتے تھے. اب مجھے عربک آتی نہیں تھی. میرے ساتھ ایک کولیگ تھا احمد, میں آج بھی اس کو یاد کرتی ہوں. اس کے ساتھ میری ڈیوٹی سٹارٹ پہ لگ گئی. اس نے مجھے کہا کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو اسپیک انگلش, یو ٹیچ می انگلش, آئی ول ٹیچ یو عربک. میں کہا اوکے فائن. ہاں, ڈیل ہو گئی. اس نے مجھے ڈیلی کچھ ورڈس بتانے شروع کیے. آہستہ آہستہ وہ ہو گیا. پھر ہوا کیا کہ ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ پیشنٹس نا بہت اگریسو تھے اور وہ لوگ بولتے ہوئے دیکھتے بھی نہیں تھے. ظاہر ہے ان کو کیا پتہ, ڈفرینٹ تو ڈیزیز ہوتی ہیں, ان کو خود بھی اپنا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہیں. اینی ویز میرا کچھ عرصے بعد میرا اسکیجول فیمیل وارڈ میں چلا گیا. فیمیل وارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کلوز کنورزیشنز ہوتی ہیں پیشنٹس کے ساتھ. میل کے ساتھ تو آپ کی پیشنٹ سے آپ ڈرتے ہی رہتے ہو, اوائڈ ہی کرتے ہو, ٹھیک ہے. اور جب میری فیمیل وارڈ میں لگی ڈیوٹی تو وہاں پہ یہ تھا, میری کنورزیشن جو تھی نا بڑی, میں کلوز ہو گئی پیشنٹس کے ساتھ, فیمیلس کے ساتھ, ان کے ساتھ بیٹھنا. پھر ان میں سے ایک پیشنٹ جو تھی نا وہ کوالیفائڈ تھی. کین یو امیجن, اس نے ماسٹرس کیا ہوا تھا اور شی کین اسپیک ویری ویل انگلش. اس بندی نے مجھے مطلب میں نے اس سے پوچھنا یہ پیشنٹ کیسے بات کر رہی ہے, کیا بات کر رہی ہے, اس نے میرے سے نا ڈسکس کرنی باتیں. پھر اس طرح سے جب میں نے ڈائریکٹ پیشنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن شروع کی نا, زیادہ مجھے عربک جو تھی نا وہ اس سیٹ اپ سے آئی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اب میں عربک بولنے لگ گئی ہوں. پھر مجھے اتنی پرابلم نہیں تھی ہوتی پیشنٹس کے ساتھ کنورزیشن کرنے میں. بٹ کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ ہماری جاب آف کیا کہتے ہیں, ہماری جو جاب ہے نا, اس میں ہم کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. یہ بڑا سینسیٹیو ڈپارٹمنٹ ہے. جب میں نے پیشنٹس کے ساتھ ڈسکشن کرنی شروع کی, ان کی پرابلم سننے شروع کی, یقین کریں انسان کو واقعی دکھ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو انسان اپنے اوپر اس طریقے سے حاوی کر لیتا ہے اور انسان جو ہے اپنا یہ مینٹل جو لیول ہے نا اس کو ڈسبیلنس کر لیتا ہے. کچھ لوگ تو اس کو بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری کر لیتے ہیں, جو بعد میں اینٹی ڈپریسنٹس اور اینٹی سائیکوٹک اور اس میں بڑی ساری ڈیزیزز ہیں, شیزوفرینیا ہے, ہیلوسینیشن ہے, مطلب اس قسم کی ڈیزیزز میں چلے جاتے ہیں. اس لیے میری آپ لوگوں کو ہے کہ کسی بھی چیز کو اپنے مائنڈ کے اوپر اتنا حاوی نہ کریں کہ آپ جاب کے لیے آ رہے ہیں, آپ اس کو جاب رکھیں, لیکن یہ نہ سوچیں کہ یہ پیشنٹس ہیں تو ہم نے ان کو دیکھنا نہیں ہے. ڈرنا نہیں ہے کسی بھی چیز سے, ان لوگوں کو فیس کرنا ہے, ان کی پرابلمس کو سمجھنا ہے. تو آپ لوگوں کو اس ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کرنے سے مشکل نہیں ہوگی. میں نے جب اس ڈپارٹمنٹ میں کام شروع کیا, اسٹارٹ میں اتنا مطلب پریشان ہوتی تھی. جب میں نے وہاں پہ ٹائم اسپینڈ کیا, آلموسٹ میں نے وہاں پہ 8 months جاب کی, تو اس کے بعد میری فرینڈ نے مجھے کہا نہیں یار, لانگ ٹائم اسٹے جو ہے نا اچھی بات نہیں ہے. پھر میں نے وہاں سے جاب چینج کی. جاب کیا, میں نے میوچل کیا. میوچل کی سٹوری میں آپ لوگوں کو پھر نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں بتاؤں گی. تو اس لیے جو ہے کہ پرابلمس مجھے بہت آئیں. کئی دفعہ میرے پیشنٹ ایسی ہوتی تھیں آ کے جو ہمارے بیگز ہوتے تھے ان کو کھولنا شروع کر دیتی تھیں. وہاں پہ ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا تھا, ان کا کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے, پہننے اوڑھنے, ہر نیڈ کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹوٹلی وہ پیشنٹس ہم پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں نہیں ہیں, یہ ہمیں یہاں آ کے کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے ہم یہاں پہ آتے ہی پیشنٹ مطلب جاب کے لیے آتے ہیں. یہاں کی نیچر آف جاب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. بس اس کو یہاں پہ بٹھا لیں. جو پاکستان میں کر کے آئے ہیں وہ وہاں والا وہیں چھوٹ گیا. یہاں آپ کا ایوری ڈے دیر از اے نیو چیپٹر. سو بی بریو, بی اسٹرانگ, اسٹے ٹیون فار مائی نیکسٹ اسٹوری. انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ جرنی میں, نیکسٹ جرنی شیئر کرنے کے لیے. تھینکس فار واچنگ, کیپ ان ٹچ, لائک سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ.